وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 25ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ حسب معمول آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ تجوید میں جو چیز آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دو صورتوں کے درمیان جب ہمیں تسمیہ پڑھنا ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں دو صورتوں کے درمیان تسمیہ پڑھنے کا طریقہ۔ معزز ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ایک صورت جب چلتی آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم اول کہہ دیتے ہیں، جب وہ ختم ہوتی ہے تو ثانی صورت یعنی دوسری صورت شروع کرنے سے پہلے درمیان میں ہم نے تسمیہ پڑھنا ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ آج کے سبق میں بس ہم ان طریقوں کا عدد اور ان طریقوں کے نام لکھیں گے، آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ معزز ناظرین، دو صورتوں کے درمیان اگر تسمیہ آئے تو اس کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے وصل کل، دوسرا ہے فصل کل، تیسرا ہے فصل اول، چوتھا اور آخری ہے وصل اول فصل ثانی۔ یہ 4 طریقے ہم نے لکھ لیے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی تشریح کریں گے اور اس کو تفصیلی طور پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ فقط تجوید کا سبق پڑھا کہ 2 صورتیں، ایک صورت جب چلتی آ رہی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے بعد اگلی صورت شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہوتی ہے، اور اس بسم اللہ پڑھنے کے بھی 4 طریقے ہم نے کہا کہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا ہم نے لکھا وصل کل، دوسرا ہے فصل کل، تیسرا ہے فصل اول وصل ثانی، اور چوتھا ہے وصل اول فصل ثانی۔ معزز ناظرین، یہ آج کی ہماری تجوید کا سبق تھا جو آج ہم نے لکھا۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اب آئیے اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب چلتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کا سبق تو ہم نے لکھ لیا۔ اب آئیے اس کو ایک دفعہ اس تجوید کے نقطۂ نظر سے پڑھتے ہیں، اس کا تلفظ درست کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ۔ ناظرین دیکھیں، سب سے پہلے واو ہونٹ گول کر کے ادا کی، اس کے بعد ذال کو نرمی سے پڑھا، را کو پر کر کے پڑھا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہم نے قلقلہ کیا، یہ الف مدہ تھا، را مفتوح ہے لہٰذا اس کو ہم نے پر کر کے پڑھا۔ اس کے بعد نون ساکن پہ ہم نے اخفا کیا، یا کا ما قبل مفتوح تھا، یہ یا لین ہو گئی، اس کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے کہ میم ساکن کے بعد با میم نہ ہو تو اظہار شفوی ہوتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہاں ناظرین آپ دیکھیے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے ہم نے اس کو پڑھا، را کو بھی مفخم پڑھا، قاف قطب جدن میں سے آ گیا لہٰذا یہاں پہ بھی ہم قلقلہ کریں گے، ساکن ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ مد آ گئی، مد منفصل، الف المدیہ الصغیرہ ہے۔ ناظرین دیکھیں، را ساکن ما قبل مکسور ہے، اس کا را ساکن ہو اور پیچھے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد واو کا ما قبل مفتوح تھا، واو لین ہو گئی۔ اس کے بعد نون ساکن پہ ہم نے کیا اخفا،
میم ساکن پہ ہم نے کیا اظہار شفوی، پھر تنظرون کا نون ساکن یہاں پہ پھر اخفا کیا، اور اس کے بعد واو کا ما قبل مضموم واو مدہ ہو گئی۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ ناظرین اسی طرح الف المدیہ صغیرہ دال پہ ساکن تھی، کلکلا ہو گیا، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف المکسورہ اوپر جو مد ہے مد منفصل، را کو پر کر کے پڑھیں گے، یہ بھی یا مدہ ہے، یہ یا لین ہے۔ یہاں پہ نون تنوین پہ ہم نے کیا اخفا، میم مشدد پہ ہم نے کیا ادغام، اور جیم آ گئی جیم ساکن قطب جدن میں سے، یہاں پہ ہم نے کیا قلقلہ۔ من بعده وانتم ظالمون، یہاں پہ آپ توجہ فرمائیں، 2 لیکچر پہلے ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ با کا ما قبل اگر نون ساکن یا نون تنوین ہو تو با انہیں چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے، لہٰذا یہاں پہ اقلاب ہو جاتا ہے، با نے اقلاب کر دیا نون کا چھوٹی میم سے، اس کو کہتے ہیں یا المدیہ صغیرہ، نون ساکن پہ ہوگا اخفا، میم ساکن پہ ہوگا اظہار شفوی، کھڑی زبر کو الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں، جبکہ واو کا ما قبل مضموم ہونے کی وجہ سے یہ واو مدہ ہو گئی۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، یہاں پہ دیکھیں ناظرین میم مشدد نون مشدد پہ ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، واو کا ما قبل مفتوح ہے واو لین، الف کا ما قبل مفتوح الف مدہ، نون ساکن اخفا، میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ گئی تو ناظرین یہ ادغام شفوی ہو گیا۔ نون ساکن کے بعد با آ گئی، یہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو با نون کو چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب، یہ اقلاب ہوا ہے یہاں پہ۔ ذالکہ میں پھر یہ الف المدیہ الصغیرہ ہے، لعلکم تشکرون، میم ساکن اظہار شفوی، اور واو کا ما قبل مضموم واو مدہ ہو گئی۔ ناظرین یہ آج کے سبق کو ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی، اس کا تلفظ بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمہ کی جانب اور ترجمہ کرتے ہیں۔ واو کا ترجمہ اور ہے، اذ اور اذا دونوں کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ جب سے، وَإِذْ اور جب، فرق نہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس کے شروع میں کوئی علامت مضارع نہیں ہے، پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے، جب پتہ چل گیا فعل ماضی ہے تو اینڈ پہ دیکھا نون الف نہ تھا، اب ہمیں صیغے کی بھی پہچان ہو گئی کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فرق نہ فرق کرنا، پھاڑ ڈالنا، علیحدہ کر دینا۔ وَإِذْ فرقنا اور جب ہم نے پھاڑ دیا، علیحدہ کر دیا، پھاڑ دیا، بکم، با کا مطلب ہوتا ہے، ہر لیکچر میں تقریباً ہم یہ چیز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ساتھ کم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، ساتھ تمہارے۔ البحرہ، بحرہ کہتے ہیں سمندر کو، بحر سمندر کو کہتے ہیں، فا کا معنی ہے پس، اور جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا پھر کیا ہوا، تمہارے لیے پھاڑ دیا یا تمہارے ساتھ یا سامنے، جب ہم نے سمندر میں فرق ڈال دیا، علیحدہ کر دیا، فا پس، انجینا، معزز ناظرین یہاں دیکھیں انجینا، شروع میں حمزہ نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے علامت مضارع نہیں سمجھنا، اس وجہ سے کہ اینڈ پہ نون الف نا ہے، اور نون الف نا صیغے کے اینڈ پہ آئے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ پھر الٹیمیٹلی حمزہ جو ہے باب افعال کا ہو گیا، جیسے کہ ہم اپنے ہر لیکچر میں بات کرتے ہیں، فا پس انجینا، ہم نے نجات دی، ہم نے نجات دی، کس کو دی نجات، قوم، قوم اس میں ضمیر ہے، یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، تم سب کو، پھر ہم نے تم سب کو نجات بخشی۔ واو کا معنی اور، اغرقنا اسی طرح ہے جیسے فرقنا تھا، یہ باب افعال، جیسے انجینا، سارے فعل ماضی جمع متکلم کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہم نے غرق کر دیا۔ آل فرعون، آل کہتے ہیں اولاد یا قوم کو، آل فرعون قوم فرعون کو، فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا۔ واو اسی طرح جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ انتم ضمیر سے پہلے اگر واو آ جائے
تو عام طور پہ وہ واو حالیہ ہوتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اور حالانکہ. انتم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کا صیغہ فاعلی حالت معنی ہے تم سب اور حالانکہ تم سب جو ہو. تنظرون تنظرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جمع حاضر کے سارے صیغے تا کے ساتھ آپ کے علم میں آتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے بھی ہم اگر اس کو پڑھیں تو تا علامت مضارع حاضر کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تم. واو نون آپ کو پتا ہے جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے. تو تم سب یا تم سارے درمیان میں بچ گیا نظر. نظر نظر ینظر دیکھنا. تم سب دیکھتے ہو اور حالانکہ تم سب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. واو کا معنی اور اذ کا معنی جب اور جب. وعدنا اس کے شروع میں بھی ناظرین کوئی علامت مضارع نہیں ہے. اینڈ پہ نون الف نا بھی آ گیا. فعل ماضی جمع متکلم. ہم نے وعدہ کیا ہم نے وعدہ کیا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا. اربعین 40 لیلتن راتوں کا. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر. اتخذتم میں بھی حمزہ شروع کا باب افتعال کا ہے. اس وجہ سے بھی ہمیں پتہ چل گیا یہ فعل ماضی ہے کہ یہاں تا تماتم تی تماتنا جو آخر میں آتا ہے وہ بھی فعل ماضی کا ہی خاصہ ہے. لہذا اتخذتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اتخذتم تم نے پکڑ لیا تم نے بنا لیا تم نے بنا لیا. العجلہ بچھڑے کو یعنی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا بچھڑے کو اڈاپٹ کر لیا. من کا مطلب ہوتا ہے سے. بعد کا مطلب معنی بعد ہی اسم ضمیر واحد مذکر غائب کی. اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. پھر اسی طرح واو اور حالانکہ انتم تم سب اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی تم سب. ظالمون ظالمون واو نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے اور پیچھے بچ گیا ظالم. ظالم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا. تو تم سب ظلم کرنے والے ہو. ثم پھر. عفونا عفو عفا یعفو معاف کرنا فعل ماضی جمع متکلم کا یہ بھی صیغہ ہے. ہم نے معاف فرما دیا ہم نے معاف کر دیا. ان کا مطلب ہوتا ہے سے. کم پھر اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی. کا کماکم کی کماکنہ یہ ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں. تمہیں پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا یا تم سے اس چیز کو معاف کر دیا. من کا معنی سے بعد اس کے بعد. ذالکا اس میں اشارہ ہے بعید کا واحد مذکر. اس میں اشارہ بعید واحد مذکر کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے وہ جو ہے من بعدی بعد سے ذالکا اس کے بعد سے ہم نے معاف کر دیا. لعل کا ترجمہ ہوتا ہے شاید یا تاکہ. کم اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی معنی ہے تم سب تاکہ تم سب. تشکرون فعل مضارع شروع میں تا آ گئی علامت مضارع پتہ چل گیا یہ فعل مضارع ہے. اور واو نون نے بتا دیا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. پھر بھی آپ اس طریقے سے بھی دیکھیں کہ تا علامت مضارع حاضر کی. حاضر والے کو وہ نہیں کہتے تم کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہو گیا تم. واو نون ہمیشہ جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے. تو تم سارے درمیان میں بچ گیا شکر. تم سب شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ. تشکرون تم سب شکر ادا کرنے لگو. لعلکم تشکرون تاکہ تم سارے شکر گزار ہو جاؤ. جی ناظرین یہ آج کا ہمارا لفظی ترجمہ تھا. آج کے ہمارے اس سبق کا 25ویں سبق کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا. اب آئیے اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں نجات بخشی اور ہم نے قوم فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر دیا. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا 40 راتوں کا پھر تم نے موسیٰ کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم واقعی بڑے ظالم تھے. پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف فرما دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. معزز ناظرین یہ آج کا بامحاورہ ترجمہ تھا. اب آئیے حصۃ تفسیر کی جانب ایک مختصر سی ان آیات کی تفسیر کو دیکھتے ہیں.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس آیت مبارکہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قیادت میں مصر سے لے کے نکلے تو فرعون کا لشکر پیچھے تھا، آگے بحر کلزم آ گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی تھا۔ جب آگے دریا آ گیا یا سمندر آ گیا تو کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنا عصا اس پانی پر مارا تو اس پانی نے 12 راستے الگ الگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عطا کر دیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی میں خشکی کے راستے بنا دیے، چونکہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھے یہ 6 لاکھ کے نفوس۔ تو یہ جب بنی اسرائیل اس سے گزر گئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جب فرعون کا عظیم لشکر جو پیچھے آ رہا تھا وہ اس سمندر میں داخل ہوا ان خشکی کے راستوں میں، اور جب وسط سمندر میں یا وسط دریا میں وہ آیا تو فوری پانی کو چلنے کا حکم ہو گیا اور وہ سارے کا سارا لشکر ڈوب گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سنو، ایک چیز تو تم پہ نعمت یہ کی ہم نے کہ تمہیں بچا لیا، اور اس پر بھی نعمت یہ کی کہ تمہارے دشمن کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تو وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ بنی اسرائیل کو انعام در انعام کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اس کے بعد جب بنی اسرائیل اس بحر کلزم سے آگے میدان طیہ میں آتے ہیں تو اس میدان طیہ میں آ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم اب ہمیں ایک صحیفہ، ایک کتاب، ایک شریعت، ایک قانون دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے قوم کی رہنمائی ہو۔ اللہ رب العزت نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کوہ طور پہ بلایا اور اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ یہاں 40 راتیں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے، اس دوران ایک موسیٰ نامی ایک اور شخص جو جادوگر تھا اور زرگر تھا، اس نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں سے سونا لیا اور چاندی کو جمع کیا۔ وہ ان چیزوں کو جمع کر کے اس نے ایک بچڑا تیار کر لیا سونے اور چاندی کا۔ تو چونکہ وہ جادوگر تھا، ایک اور بھی اس میں اس نے جادو کے ذریعے جو ہے وہ اس بچڑے کو بولنے پر قادر کر دیا۔ اب چونکہ وہ بچڑا کلام کرتا تھا اس وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہو گئے اور اس کی پرستش میں لگ گئے۔ اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ اس موسیٰ زرگر نے ایک سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا گھوڑے پر جاتے ہوئے، تو سیدنا جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں کے سم جہاں جہاں جس زمین پہ لگتے تھے بنجر زمین سے ہرا اور سبز رنگ کا سبزہ اگنے لگ جاتا تھا۔ تو موسیٰ زرگر کو یہ سمجھ آئی کہ جس چیز کے مس سے زمین مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے، اس نے وہ جگہ وہ مٹی جو تھی وہ وہاں سے جمع کر لی اور اسی مٹی کو بعد میں اس اپنے بنائے ہوئے بچڑے کے منہ میں ڈالا تو وہ بچڑا بولنے لگ پڑا۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے ناظرین کہ جو اولیاء اللہ ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں یا پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کے جانوروں کے قدموں سے لگنے والی بے جان چیزیں بھی اور مردہ چیزیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں اور بنجر زمینیں جو ہیں وہ سبز اور ہری ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو اولیاء ہیں، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو صلحاء ہیں، اور خود نبی اکرم حضور تاجدار کائنات حضور نبی مکرم حضور وجہ تخلیق دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک سے برکت حاصل کی جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا ذکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دلوں کو دوبارہ زندگی ملے، یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں کوہ طور سے تو دیکھا کہ ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آپ بہت برہم ہوئے اور بہت ان کی فہمائش کی، انہیں سمجھایا، اس کے بعد وہ قوم تائب ہوئی۔ اس کا آگے انہیں آیات کریمہ آ رہی ہیں کہ بطور سزا بھی ایک سخت عمل سے اور سخت آزمائش سے انہیں گزرنا پڑا۔ بہرحال ایک چیز اس میں پھر یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو چلہ کشی ہے اور یہ جو تصوف میں 40 راتوں کے لیے خلوت نشینی کا ایک تصور ہے، بعض لوگ اس کو جائز اور روا نہیں سمجھتے اور اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، قرآن پاک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا 40 راتوں کا، رات کے وقت 40
راتیں خلوت نشینی کے لیے اپنی قوم سے دور چلے جانا، دنیا داری کے معاملات سے دور چلے جانا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ سنت انبیاء ہو گئی اور حکم الہی بھی ہے۔ تو چونکہ ایسی آیات، ایسے احکام جو بعد میں منسوخ نہیں کر دیے گئے یا جن سے منع نہیں کر دیا گیا، تو وہ ایز اٹ از امت مسلمہ کے لیے بھی ویسے ہی حکم قرآنی اور نص قرآنی وہ تصور کیے جائیں گے۔ حاضرین مکرم، اس میں ایک یہ بات بھی عقیدہ کے حوالے سے ہمیں آج کرنی اور سمجھنی چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے شیخ میں یا اپنے پیر و مرشد میں اللہ رب العزت کی ہستی کا حلول سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مولا، ہمارا الہ جو ہے ہمارے پیر و مرشد کی ہستی میں آ گیا ہے۔ جیسے انہوں نے اس بچڑے کو کہا کہ شاید یہی الہ ہو گیا، یہ بولنے لگ پڑا، یہ اس چیز پہ قادر ہو گیا، اور کیسے انہوں نے یہ چیز سمجھی؟ انہوں نے دیکھا کہ بچڑا بولنے لگ پڑا ہے، اور عام طور پہ سونے چاندی کی چیزیں، بنائی ہوئی چیزیں نہیں بولتی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ شیطانی استدراج اس چیز سے ثابت ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ استدراج کہتے ہیں ایک ایسا خارق عادت کام کہ جو وہ شخص کرے جو نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے۔ اگر وہ نیک، صالح اور اللہ کا بندہ ہے، اس سے کوئی خارق عادت کام ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر کسی نبی سے خارق عادت کام صادر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر کسی شیطانی نفس سے یہ کام صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو فقط استدراج، فقط خرق عادت کام، ایسا کام جو انبلیویبل ہو، آپ کی عقل میں فوری طور پہ نہ آئے، ہر وہ شخص جو اس کام کے کرنے پہ قادر ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حلول کا جو معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کا حلول اس شیخ میں آ جاتا ہے یا پیر و مرشد میں آ جاتا ہے، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس جائز چیز نہیں ہے، یا اس چیز سے استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی کیا گیا تھا وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے امر کو سجدہ تھا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس میں نے اپنی روح پھونکی ہے آدم میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ آدم علیہ السلام کو نہیں، روح الہی کو سجدہ تھا۔ تو حاضرین ایسا نہیں ہے، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور وہ سجدہ تعظیمی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں منع فرما دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کے علاوہ میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز اور روا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ معزز ناظرین، یہ آج کی مختصر سی تفسیر ہے اس سبق کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کے اگلے چوتھا حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ ناظرین، یہ چیز بھی آپ کے علم میں ہے، گزشتہ لیکچر میں ہم نے تغیرات مضارع کا بیان شروع کیا تھا، اور اس میں وہ حروف پڑھے تھے جو فعل مضارع میں صرف اور صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ 4 ہیں: سین، سوفا، لا اور لام مفتوح۔ آج کے سبق سے ہم وہ حروف پڑھنا شروع کریں گے جو فعل مضارع میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ آئیے آج کے سبق میں وہ 3 طرح کے جو حروف ہیں فقط ان کو لکھ لیتے ہیں، اور آنے والے لیکچرز میں ان کی تفصیل ہم شروع کر دیں گے۔ وہ 3 طرح کے حروف ہیں، ایک ہیں حروف جوازم، پھر حروف نواسب، اور پھر نون تاکید۔ حروف جوازم 5 ہیں: لم، لما، لام امر، یہ لام ذرلی ہوتا ہے، لا نہیں، لا نہیں کا، اور ان شرطیہ، شرط کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ 5 حروف ہیں جو حروف جوازم کہلواتے ہیں، یا کبھی انہیں حروف جازمہ بھی کہہ دیا جاتا ہے: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ اب حروف نواسب جو ہیں وہ 4 ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ نون تاکید 2 طرح کا ہوتا ہے: نون تاکید ثقیلہ
سکیلہ کہتے ہیں جو نون مشدد ہوتا ہے اس کو، اور نون تاکید خفیفہ، خفیفہ کہتے ہیں اس نون کو جو ساکن ہوتا ہے، سکون والا۔ تو معزز ناظرین، آج کے سبق میں تغیرات مضارع میں سے ہم نے وہ حروف لکھے اور پڑھے جو فعل مضارع میں لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک حروف جوازم، دوسرا حروف نواسب اور تیسرا نون تاکید۔ حروف جوازم 5 لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرطیہ۔ حروف نواسب 4 ان، لن، کئی، اذن اور نون تاکید۔ نون تاکید دو طرح کا، نون تاکید ثقیلہ جو مشدد ہوتا ہے اور نون تاکید خفیفہ جو ساکن ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع میں لفظی تبدیلی کا بھی باعث بنتے ہیں اور اس میں معنوی تبدیلی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ اب اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے۔ اب آئیے اب چلتے ہیں اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الدعا، اور آج کی دعا پڑھتے ہیں۔ آج کی جو دعا ہے ناظرین وہ ہے غصہ کے وقت جو انسان کو دعا پڑھنی چاہیے وہ۔ تعوذ پڑھیں شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی ناظرین، یہ دعا ہم نے لکھ لی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اس کا ترجمہ پہلے ہم کر چکے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سارے جملے کا یہ ترجمہ بنے گا کہ اللہ رب العزت، اللہ بزرگ و برتر سے بڑھ کر کوئی قوت و طاقت میں نہیں۔ لا حول ولا قوت، کوئی ارد گرد نہیں ہے، کوئی قوت والا نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت جو بزرگ و برتر ہے وہی سب سے زیادہ قوت والا ہے، وہی سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ معزز ناظرین، یہ غصہ کے وقت کی دعا آج ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے کہ اگر انسان کو غصہ آ جائے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں یہ بھی ہمیں ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو غصہ آ گیا تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کا غصہ ہلکا ہو جائے گا، اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو غصہ آیا ہے تو آپ لیٹ جائیں، اس سے بھی غصہ کے ہلکا ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اور پھر یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آ گیا اور آپ وضو کر لیں تو وضو کرنے سے بھی انسان کا غصہ جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے اور اس میں بھی بہت کمی واقع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا 25واں لیکچر ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ تجوید میں آج ہم نے 2 صورتوں کے درمیان تسمیہ پڑھنے کے جو 4 طریقے ہیں، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، وہ پڑھے۔ ترجمہ تفسیر کرنے کے بعد ہم نے قواعد میں شروع کیا ہے تغیرات مضارع کے ان حروف کا بیان جو فعل مضارع میں لفظی اور معنوی ہر 2 طرح کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور آخر میں ہم نے غصہ کے وقت کی جو دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ پڑھی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔